خود سازی کی طرف آ جائیں. ہمارے اعتقادات، اعمال، عبادات اور سیاسی اور اجتماعی کردار سب کچھ دولت کریمہ ہے. آقا امام زمان سے ہم آہنگ ہونا چاہیے. وہ حکومت جو آقا امام زمان قائم کریں گے اس کے خط و خال کو آج پڑھیں. یہ ہمارے مکتب کی خصوصیت ہے کہ ہمارے ائمہ اطہار نے بیان کیے ہیں کہ آنے والی حکومت جو اہل بیت کی حکومت ہوگی اس کے خط و خال یہ ہیں، اس کے اوصاف یہ ہیں. حکومت آقا امام زمان کا حال یہ ہوگا. بیان کیے ہیں علماء نے، تحقیق کیے ہیں، لکھ دیے ہیں کتابیں حکومت آقا امام زمان کے بارے میں. پڑھیں تو دیکھیں اس حکومت میں ہوتا کیا ہے، لوگوں کی خصوصیات کیا. آج کوشش کریں کہ ہمارے اندر وہ خصوصیات پیدا ہوں. کم از کم ایسی حکومت آ جائے تو تمام تر خصوصیات کو تسلیم کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں. آج اگر ہم ظلم کرتے ہیں، حکومت آقا امام زمان ظلم والی جگہ نہیں ہے، ظالمی کی جگہ نہیں ہے، ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا. تو لہذا ہمارے اعمال بھی، اعتقادات بھی، عبادات بھی، سیاسی کردار بھی، اجتماعی کردار بھی، خانوادگی کردار بھی حکومت دولت کریمہ آقا امام زمان سے ہم آہنگ ہونا چاہیے، ہمرنگ ہونا چاہیے، قابل قبول ہونا چاہیے. مہدویت کو اپنے دینی اور سماجی کردار میں بنیاد قرار دیں. آپ کا سیاسی کردار ہے، آپ اگر سیاست کرتے ہیں تو دولت کریمہ آقا امام زمان کے لیے کریں. بنیاد مہدویت ہونی چاہیے اور سماجی کردار معاشرے میں وہ بھی مہدویت کی بنیاد پر ہو. تو لہذا اہداف اور سیرت آقا امام زمان، اوصاف اور خصوصیات یاران آقا امام زمان، اصحاب آقا امام زمان، خصوصیات حکومت کریمہ آقا امام زمان سے ہم آہنگ ہونے کے لیے خدا آقا امام زمان، حکومت آقا امام زمان، لشکر آقا امام زمان، ان سپاہیان آقا امام، ان کی خصوصیات سے، اوصاف سے ہم آہنگ ہونے کے لیے اپنے معیارات کو درست کرنا پڑتا ہے. ہمارے معیارات کیا ہیں؟ آج کل ہمارے 60-70% معیارات ہماری نجی زندگی اور سیاسی معاشرتی زندگی میں معیارات غلط ہیں، غیر اسلامی معیارات ہیں. انہیں نکالنا اور اتساع کے عرض کیا. لوگوں کی چینی گوئیاں معیار ہیں کہ میں ایسا کام نہیں کروں گا کہ میرے بارے میں لوگ بولنا شروع کریں. یہ معیار ہے. لوگ کیا کہیں گے، یہ معیار ہے. لوگ کیا سوچیں گے، یہ معیار ہے. طبقاتی نظام معیار ہے کہ میں جس طبقے میں ہوں، ایسے طبقے کے لوگ آئیں گے کھانے اس قسم، وہ اپنی طبقاتی نظام کے تحت چلنا چاہتے ہیں. یہ معیار نہیں، معیار اسلامی ہونا چاہیے، اہل بیتی معیار ہونا چاہیے، امام زمانی معیار ہونا چاہیے کہ ایسی دعوت ہو کہ آقا امام زمان راضی ہو، شادی ایسی ہو آقا امام زمان راضی ہو، تمام مراسم اس قسم کے ہوں کہ اہل بیت اور آقا امام زمان راضی ہوں. معیار قرآن اور اہل بیت ہونا چاہیے. اپنے معیارات کو درست کریں، اپنے اہداف اور کردار میں صحیح سمت کا انتخاب کریں. سمت صحیح، جہت صحیح ہونی چاہیے. اہداف کردار میں مہدوی معیارات کو اپنے اندر ایجاد کریں. مہدوی معیارات ہیں تو ایک ایمانی معیار کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. باقی معیارات آئندہ اگر زندگی رہی آپ کی خدمت میں انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. پہلا معیار ایمانی معیار ہے. آقا امام زمان کے سپاہیوں کا ایمان کس درجے کا ہے؟ آقا امیر المؤمنین ان کی بصیرت کے بارے میں، عقیدت، اعتقادات اور اطاعت کے سلسلے میں، اطاعت خدا اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ رجال عرف اللہ حق معرفتے. لشکر آقا امام زمان، سپاہیان آقا امام زمان ایسے لوگ ہیں، ایسے مردان خدا ہیں کہ خدا کو اس طرح پہچانا ہے جس طرح پہچاننے کا حق ہے. حق کا معرفت ادا کیا جس قدر ان سے ممکن تھا. خداوند متعال کی پہچان انہوں نے پہچان لیا، کوتاہی نہیں کی ہے. وَهُمْ أَنصَارُ الْمَهْدِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ. یہ وہ لوگ ہیں جو آخری زمانے میں آقا امام زمان کے سپاہ میں ہوں گے، سپاہیوں میں ہوں گے.
یہ ایک ہے. آقا امام صادق فرماتے ہیں ان کے ایمان کے سلسلے میں رجال کان قلوبہم زبر الحدید، یہ ایسے مردان خدا ہیں کہ ان کے دل فولاد مانند ہیں، لوہے کا ایک ٹکڑا ہے ان کا دل. یہ ایمان کے حوالے سے ہے، نہ کہ وہ لوگ سنگ دل ہیں. ان کے دل مطمئن اور مضبوط ہیں دشمن کے مقابلے میں. اشداء علی الکفار لا یشوبها شک، یہ دل اس قدر مضبوط ہیں کہ کوئی شک و شبہ کے لیے کوئی راہ نہیں ہے. جتنے پروپیگنڈا شک پیدا نہیں ہوتا. جب آپ کے پاس آپ کا ایمان، آپ کا عقیدہ دلیل و برہان کے ساتھ ہے تو پھر آپ یہ جو چند افراد فتنے فسادات پیدا کرتے ہیں، سوالات اور شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، آپ کے عقیدے متضرر نہیں ہوتے. اگر دلیل کے ذریعے نہیں ہے، برہان کے ذریعے نہیں ہے، تحقیق کے ذریعے نہیں ہے، سنی سنائی باتوں کے سبب ہے، تو سنی سنائی باتوں کے سبب ایسا ہی ہوتا ہے. یہ بھی ہمیشہ عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ اہل بیت نے فرمایا کہ جو شخص دوسروں کی زبان سے دین کو قبول کرتا ہے، دوسروں کی زبان کی وجہ سے دین کو چھوڑ بھی دیتا ہے. آج کسی نے تعریف کیا دین میں داخل ہو جاتا ہے، کل کوئی برائی کرتا دین چھوڑ دیتا ہے. لہذا تحقیقی ہونی چاہیے. ایسے نہ ہو چند جوان، آج 2-3 افراد ایسے زرخرید آ چکے ہیں معاشرے میں کہ وہ فقہا کے خلاف، دین کے خلاف، امامت کے خلاف، اہل بیت کے خلاف، عصمت کے خلاف باتیں کرتے ہیں تو سادر و جوان ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں. آج اس نے ایک نئی بات کی ہے، سمجھتے کہ یہ نئی بات آج تک علماء نے فقہا نے چھپا کے رکھا تھا، اسے پتہ چلا جاتے ہیں. آزاداری کے لیے ممبروں پہ آج نئی نئی باتیں شروع کی ہیں تو کچھ سادر و جوان چلے جاتے ہیں ان کے ساتھ، ان کے استقبال کے لیے جاتے ہیں، ان کے ساتھ شب گردی کرتے ہیں، ان کے ساتھ محفلیں جماتے ہیں اور ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں. حتی شیطان پرست گروہ کے ساتھ بھی یہاں سے کچھ جوان چلے جاتے ہیں شیطانی ٹولوں میں. تو عقیدے مضبوط ہو جائیں. لا یشوبها شک فی ذات اللہ، ذات خدا میں اصحاب امام زمان میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. آپ جس قدر چاہے کوشش کریں ان کے عقیدوں کو متضرر نہیں کر سکتے. یہی صفت آپ میں ہونی چاہیے، آپ عزاداران منتظر میں ہونی چاہیے، آپ جو شیعیان واقعی ہیں آپ میں ہونی چاہیے. المؤمن کالدبر الحدید والحدید اذا ادخلت يتغيرت. یہ عرض کیا کہ مومن فولاد سے زیادہ سخت ہوتا ہے. یہ مومن کی شان ہے. آپ مومن ہیں کہ نہیں؟ ادھر ادھر کی باتوں میں نہ آ جائیں. یہ لوگ آپ کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، ممبروں سے گمراہ کرنا چاہتے ہیں، روزہ خوانی کے ذریعے گمراہ کرنا چاہتے ہیں، تعویذات کے ذریعے گمراہ کرنا چاہتے ہیں، کتابوں کے ذریعے گمراہ کرنا چاہتے ہیں، میڈیا کے ذریعے گمراہ کرنا چاہتے ہیں. یہ لوگ مختلف پروپیگنڈے کرتے ہیں. آئے دن نئے نئے ویڈیوز وہاں پہ ڈال دیتے ہیں، میڈیا پہ گمراہ کرنا چاہتے ہیں، بناتے ہیں. یہ لوگ بعض زرخرید افراد کو عمامے پہناتے ہیں، عبا پہناتے ہیں، نچواتے ہیں، پھر ویڈیو بناتے ہیں، لگا لیتے ہیں، فیس بک پہ لگا لیتے ہیں، باقی پہ جب لگا کہتے ہیں کہ شیعہ علماء اس طرح سے. یہ تمام فتنے ہیں شیطانی، تمام فتنے ہیں. بعض لوگوں کا پیسے لے بہت کچھ کرا سکتے ہیں. تو مومن واقعی کا دل فولاد سے زیادہ سخت ہوتا ہے. المؤمن اشد من ذبر الحدید. مومن فولاد سے زیادہ سخت. آپ کو بھی چاہیے ایمان کے حوالے سے، عقیدے کے حوالے سے فولاد سے زیادہ سخت ہونا چاہیے. المؤمن اشد من ذبر الحدید والحدید اذا ادخلت تغیرت. لوہا بھی جب بھٹی میں ڈالے اسے، جب اسے شدت سے حرارت دی لوہا پگھل جاتا ہے. والمؤمن اذا قتل ثم نشر ثم قتل لم يتغیر قلبه. مومن اس قدر کی اعتقادات کے حوالے سے مضبوط ہوتا ہے کہ اسے قتل کریں، جلا دیں، رات کو بکھیر دیں، ہوا میں اڑا دیں، پھر زندہ کریں، پھر جلا دیں، پھر قتل کریں، تب بھی اس کا دل
ادھر ادھر نہیں ہوتا. لم یتغیر قلبہ، اس کا دل متغیر نہیں ہوتا. آقا امام زمان کو ایسے جوانوں کی ضرورت ہے کہ جو جب مہدوی بنے تو مہدوی رہیں، جب حسینی بنے حسینی رہیں، نہیں کہ آج علوی بنے کل کسی اور کے دسترخوان پہ نظر آ جائیں، آج حسینی بنے کل یزید کے دسترخوان پہ نظر آ جائیں.